أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، جتنی بیویاں آپ کی ہو چکی ہیں اس کے بعد مزید کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ولا، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ان تبدل بہن من ازواج، کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کو اس کی جگہ پر لے آئیں. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے، ان کا حسن اچھا معلوم ہو، اگرچہ ایسا ہو لیکن آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. الا ما ملکت یمینک، ہاں سوائے اس کے کہ جو باندھی ہے اس کا معاملہ الگ ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. آیت نمبر 53 کا خلاصہ ہے، آیت نمبر 52 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. قرآن مجید کے علوم میں سے ایک علم ہے ناسخ اور منسوخ کا علم. کچھ آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جو حکم سے تعلق رکھنے والی، بہت سی آیات ہیں جو قصص سے، واقعات سے تعلق رکھنے والی ہیں، بہت سی آیات ہیں جو عبر سے تعلق رکھنے والی ہیں، بہت سی آیات ہیں جو مثل سے تعلق رکھنے والی ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں، 5 قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم کی آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ نے صرف واقعات سنائے ہیں، ان کو قصص کہتے ہیں، آیات قصص. دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں، آخرت کی مثال، دنیا کی مثال، سمندر کی مثال، بارش کی مثال، بادلوں کی مثال. اللہ رب العزت نے مثالیں دی اور مثالوں سے ہمیں سمجھایا. تیسری قسم کی وہ آیات ہیں جو کہ تخویف کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے، جن میں اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دھمکایا ہے، دھمکی دی ہے، تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. اور چوتھی قسم کی آیات عبر کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی بات کی ہے، اپنے تعلق کی بات کی ہے، اپنے ذکر کی بات کی ہے، حکمت کی بات کی ہے. اور پانچویں قسم کی آیات احکامات کی ہیں کہ یہ کرنا فرض ہے، یہ کرنا واجب ہے، یہ کرنا سنت ہے، یہ کرنا مستحب ہے، یہ کرنا مکروہ ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا مباح ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ احکامات کی آیات ہیں. تو احکامات کی آیات جو ہیں یہ وہ آیات، یہ صرف 500 آیات ہیں قرآن مجید میں. 6,500 آیات ہیں جن میں سے 500 آیات احکامات کی ہیں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر وہ 500 آیات کو جمع کیا ہے. تو ان احکامات کی جو آیات ہیں، جو یہ آیات چل رہی ہیں، جو عام طور پہ دلچسپ نہیں ہوتی ہیں، مضمون فقہی ہوتا ہے، جو فقہ سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں انہی کو سمجھ میں آتی ہے، انہی کو مناسبت ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں باقاعدہ. تو ان قسم کی آیات کو سمجھنے کے لیے ناسخ اور منسوخ کے احکامات کا علم ہونا ضروری ہے. ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے؟ ناسخ و منسوخ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو منسوخ التلاوت ہوتی ہیں. الزانیۃ والزانی اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ سورہ نور کی آیت ہے جو کہ پہلے آیت تھی لیکن اب قرآن کا حصہ نہیں ہے، منسوخ التلاوت ہے. منسوخ التلاوت ہے یعنی اللہ رب العزت نے اس کا حکم منسوخ کر دیا ہے، اور اس کا حکم موجود ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی، یعنی اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیا وجوہات ہیں اس میں ہم نہ جا سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کرنا ترک کر دی، بس ٹھیک ہے. جیسے ایک مرتبہ صلی الظہر خمسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4-5 رکعت نماز پڑھائی، اور بعض روایت میں صلی العصر خمسا، یا آپ نے عصر کی نماز 5 رکعت پڑھائی. یا دوسرا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے، جیسے ہم تھوڑا سا پیچھے مصلی بچھاتے ہیں، تو ایسے ہی مسجد نبوی میں مصلی پیچھے بچھا ہوا تھا، یعنی نماز پیچھے ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد آگے کچھ لکڑی کی چیز رکھی تھی، اس کے ساتھ ہاتھ لگا کے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سنجیدگی تھی کہ صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اللہ کے نبی بالکل کسی سوچ میں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر تو احمد ابن اشقاق، جن کو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو ذوالیدین مطلب یہ کہ جیسے ہمارا ہاتھ تو اتنا ہوتا ہے، لیکن حضرت ذوالیدین کے ہاتھ بہت لمبے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو گھٹنوں تک آتے تھے، تو ان کو ذوالیدین کہتے تھے کہ لمبے لمبے ہاتھوں والے۔ تو وہ کہتے اقصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا نماز میں اللہ نے تبدیلی کر دی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اقصرت الصلاۃ وام نسیت، بخاری شریف۔ اے اللہ کے نبی، نماز میں اللہ رب العزت نے تبدیلی کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں، نہ میں بھولا ہوں، نہ ہی اللہ رب العزت نے کوئی تبدیلی فرمائی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ کچھ ایک تو ہوا ہے، کیونکہ آپ نے 4 رکعت پڑھاتے ہیں اور آج آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہے، اور جس روایت میں 2 رکعت آپ نے پڑھائی تو اس کے مطابق آپ پہلے 4 رکعت پڑھاتے ہیں، آج آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا تدارک کیا۔ تو اب ایسی احادیث بھی ہیں جو کہ منسوخ ہیں، جیسے آپ نے تدارک کیا، آپ نے 2 سجدے کیے اور سلام پھیر دیا اور نماز، حالانکہ یہ حکم آج نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آج یہ بالکل بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد سجدہ سہو کے احکامات نازل ہوئے، معاملات میں تبدیلی ہوئی، یعنی نماز میں تبدیلی ہوئی۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی فلاں نے تمہارے بچے نے یہ کیا، اچھا اس کو منع کر دو کہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا پھر بتاؤں گا، اور اپنی نماز شروع کر دیں، یعنی آپس میں بات بھی کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی؟ ابھی پہلی رکعت ہے، یعنی نماز کے اندر ہی صحابہ کرام پوچھ رہے ہوتے تھے، ہاں بھائی کتنی رکعت ہوگی؟ کہا جی پہلی رکعت ہے، تسلی رکھو۔ کتنی رکعت ہوگی؟ جی تیسری رکعت ہے۔ کتنی رکعت ہو؟ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے تھے۔ تو جس طرح یہ احکامات تبدیل ہوئے، ایسے یہ والا حکم جو احمد ابن اشقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کا واقعہ ہے، یہ حکم بھی تبدیل ہوا ہے۔ تو ایسی احکامات کے نزول میں بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہ والی جو آیت ہے، یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے، یہ والی جو آیت ہے اگرچہ یہ بعد میں آ رہی ہے، لیکن اصل میں یہ نازل پہلے ہوئی تھی، اور یعنی اس آیت سے جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے، یہ پیچھے آیت پڑھی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 50، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو آیت نمبر 52 ہے یہ پہلے نازل ہوئی تھی، کسی اور موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تو لا یحل لک النساء، واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس کے حسن و جمال کی تعریف سنی تھی، اس کا حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، تو آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، کہ آج کے زمانے کی جو تہذیب نکاح کے حوالے سے ہے، اس زمانے میں یہ تہذیب نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم اس کو غلط سمجھ سکیں، غلط کہہ سکیں، تفصیلی بات میں کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ جیسے حضرت جویریہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ کسی صحابی کی ملک تھی، تو اس صحابی سے بھی لوگوں نے کہا کہ بھی سردار کی بیٹی ہے تو یہ سردار کے پاس جانی چاہیے، ہمارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہی کے پاس جانی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، سردار کی بیٹی ہے، ایسا نہ ہو ہمارے عربوں کا ایک امپریشن ہوتا ہے وہ غلط دوسروں کے اوپر پڑے، تو بہتر ہے کہ سردار کی بیٹی اگرچہ حصے میں داہیہ کلوی کے آئی ہیں لیکن یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اتنے دیر میں حضرت جویریہ خود بھی آگئی، واقعہ تفصیلی ہے، کچھ اشارہ میں پیچھے دے چکا ہوں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، بنت عمیس نام ہے اس خاتون کا، بنت عمیس کے نام صحیح تفاسیر میں لکھا ہے، اصل نام کیا تھا معلوم نہیں، تو بنت عمیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ان کو پیام نکاح بھیجا، اب وہ قبول کرنے ہی والی تھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوگی، کیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کسی بیوی سے نکاح، کسی عورت سے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے، ہم نے حلال قرار نہیں دیا، اب آپ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو اگلا حکم ہے وہ ولا ان تبدل بہن من ازواج،
یہ جو حکم ہے یہ اور موقع پہ نازل ہوا۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کچھ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھان لی کہ میں ان کو طلاق دیتا ہوں، اور بعض صحیح روایات کے مطابق آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، حضرت حفصہ بنت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق رجعی دے دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق جو تھی وہ ایسی کوئی نہیں تھی کہ بس تنبیہ کے لیے ہوتی، وہ طلاق تو بس واقعتاً طلاق ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ ایک طلاق اس لیے دیتے تھے کہ یہ سیدھی ہو جائے گی پھر میں رجوع کر لوں گا۔ طلاق کا مطلب اس زمانے میں طلاق ہوتا تھا، یعنی اس زمانے میں 3 طلاق دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے 3 طلاق دی تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے تمہارے کوڑے سے پٹائی کروں کہ تم نے 3 طلاق ایک واحلے میں کیوں دے دی۔ آج کے زمانے میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ غلط پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ دیتے ہیں تو 3 طلاق دیتے ہیں تاکہ آنے جانے کا کوئی قصہ ہی برقرار نہ رہے۔ اور میرے پاس کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی ایک ہفتہ، یعنی میں کتنے برس سے اس سلسلے میں ہوں، کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جس ہفتے میں یہ واقعہ نہ آیا ہو کہ 3 طلاق دی ہیں اس کے باوجود رہ رہے ہیں، 3 طلاق دی ہیں اس کے باوجود میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کچھ لکھ کے دیں، اور یہ بیوی کو الجھن ہوتی ہے، کبھی شوہر کو الجھن ہوتی ہے، 3 طلاق تو ہو چکی ہے، دوسروں کو تو نہیں پتہ لیکن مجھے اور تجھے تو پتہ ہے۔ تو بس اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آپ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائے کہ نہیں، یہ جنت میں اب آپ کی بیویاں ہیں، لہذا اب آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع فرمایا۔ تو یہ ہے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، آپ ان بیویوں کو بدل نہیں سکتے، یعنی ان کو طلاق دے کے کسی دوسری کو لے آئیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کے دل کو اچھی لگ رہی لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں سوائے اس کے کہ جو باندیاں ہوں ان کا معاملہ الگ ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے جیسے حلال ایسے ہی وہ آپ کے لیے بھی حلال ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگہبان ہے کہ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے، کون سی باتیں ہیں، اور آگے چل کے امت پر اس کی حکمتیں کھلی کہ امہات المومنین کا باب ہی الگ بن گیا، امہات المومنین کی روایات ہی الگ بن گئی، امہات المومنین کے جو گھر ہیں وہ فقاہت کے ایک منصب بن کے رہ گئے، اور ان کے گھر ایک عزت معابی اور اس نوعیت کی چیزوں میں مشہور ہو گئے، اور آگے امت کو اس کے ذریعے سے بہت بڑا علم ملا، یعنی امت کے پاس جتنا علم ہے اس کا 1/4 آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر سے ملا، یعنی ازواج مطہرات سے ملا ہے، اور بقیہ علم دیگر امت سے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، اور بقیہ آیت جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ جن کو آپ نے مہر دیا، یا جن کو آپ مہر دے دیں گے، یا جو آپ کو جو خواتین ہجرت کر کے آئیں، چاہے وہ آپ کی چچا کی بیٹی ہیں، چاہے وہ آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں، چاہے آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، چاہے وہ آپ کی خالہ کی بیٹی ہیں، یہ سب آپ کے لیے حلال ہے۔ نہ صرف یہ حلال ہے بلکہ امرأۃ وہبت نفسہا، کوئی عورت آپ کو اپنا نفس بھی ہبہ کر دیتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تفسیر ہے یہ جو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، کہ یہ حکم پہلے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روک لگا دی تھی کہ اب آپ نکاح مزید نہیں کر سکتے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دے دی۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق دی۔ اس کے ساتھ اتنا سا سمجھ لیں کہ جس طریقے سے بعض مفسرین نے، جیسے کہ بغوی نے خاص طور پہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اسی کے حوالے کو اٹھا کر دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ان آیات میں، آج کی آیت کا حکم ختم ہو گیا، پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ جس کو چاہیں آپ پر باری مقرر رکھیں، جس کو چاہیں آپ باری چھوڑ دیں، اسی طریقے سے عام مومنین کو بھی اختیار ہے۔ وہ کیا اختیار ہے کہ اگر وہ ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہیں تو وہ چاہیں تو اس طریقے سے بیویاں رکھ سکتے ہیں کہ ان کو مکمل حقوق دیں، اور وہ چاہیں تو اس طریقے سے بیویاں رکھ سکتے ہیں کہ ان کی رضامندی سے کچھ نفقہ طے کر دیا جائے،
ان کی باری مقرر کریں یا نہ کریں اس میں ان کو اختیار ہوگا، لیکن یہ آپس کی باہمی رضامندی سے ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی ازواج کی رضامندی ضروری نہیں تھی، لیکن عام مومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں ازواج کی رضامندی کو دیکھیں۔ چنانچہ آج کے زمانے میں، آج کے فتنے کے زمانے میں اس نوعیت کی آیات کو سمجھنے سمجھانے کی شدت سے ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ شریعت کی گنجائشیں کہاں ہیں، اور شریعت نے جو ترکیبیں بتائی ہیں ان کے مطابق کس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، بس اجمالاً میں نے اشارتاً ذکر کی۔ اللہ سمجھنے کے